میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے آیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا۔ اینے لفظ بولے نے ابو بکر بول کے آندے نے او مکے دے کافرو تسی نہیں من دے نام لو، میں اعلان کرنا علل اعلان میں کہنا محمد اللہ کا سچا نبی بن کے آیا ہے۔ عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت نہ پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں، دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں۔ جنہوں فخر ہے ہمیں وہی بولے ذرا، ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں۔ پیار محبت نہ بولو ذرا، ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء نور ذات لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما تغا شب اسراد دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اللہ بارکت اندر بسات عز و نیاز عدیہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہا مرتبہ شکر اس مالک نے انسان بنایا، اور انسان بنانے تو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونے دا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔
دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان رشید وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے نے، تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں مینوں سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کے آئی وصدق به، اور وہ جن نے اس سچ دی سب تو پہلے تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، یہی صاحب تقوی نے، یہی ڈر والے لوگ نے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جاء بالصدق تو مراد امام الانبیاء نے، اور وصدق به تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات نے، چونکہ ماہ جمادی الثانی شریف اپنی عظمتاں برکتاں رحمتاں دے نال رواں دواں اس دی 22 تاریخ نو یعنی 22 جمادی الثانی شریف نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال با کمال ہویا۔ اس مناسبت نو مد نظر رکھدے ہویا اج دا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے نام۔ میں بڑے اختصار نال، چونکہ پچھلے جمعے دا ٹائمنگ دا بھی اعلان ہوا ہے، 2:15 تک میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنا ہے، تو ٹائم بالکل شارٹ ہے۔ میں اس دے اندر کوشش کرنی ہے کہ جڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے یہ دے اندر میں وہ جڑا 1 گھنٹے دے اندر واز ہوندا ہے، جو مواد ہوندا ہے وہ میں انہاں چند منٹاں دے اندر تواڈے سامنے رکھاں، لیکن اس دے واسطے تواڈا بھی بولنا چھیتی ضروری ہے۔ محبت نہ فرماؤ ذرا سبحان اللہ۔ آج تھوڑا جا لائٹ نے جس طرح کیتا معاملہ تھوڑا جا، لیکن کوئی گل نہیں ہے، تسی عقیدت نال محبت نال تشریف فرماؤ، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بڑے پیارے بھائی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ندیم صاحب او پتوں کی تو تشریف لے آئے نے، ایڈی دوروں اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے نے، انہاں دے دوست بھی آئے نے، اللہ اپنوں قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے، آپ دے علم عمل عمر دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ آگے آ جاؤ عزیزان گرامی، میں جس ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہنا کسی اینگل نہ دیکھو، کسی حوالے نہ دیکھو، کسی اعتبار نہ دیکھو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات وراء الورا نظر آئے گی۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، دعویٰ بڑے بڑے نے کیا، مگر وہ دی تکمیل انہوں پورا کر کے دکھانا ایک کسی دا خاصہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ایسی ذات ہے جنہ قدم قدم تے بلکہ ہر پل میرے نبی نے وفا کر کے بخائی ہے، ہر پل حضور نے وفا کر کے بخائی ہے۔ میں بترتیب تھوڑا جا عرض کرنا چاہنا، باقی جو خطبات نے انشاءاللہ تفصیلاً میں عرض کردہ رہوں گا، آپ کا ذکر خیر۔ آج میں آپ نے اسلام قبول کرن دے حوالے نال چند باتاں تھوڑے گوش گزار کراں گا، اور جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مختصر تعارف ہے، آپ دا نام ہے حضرت عبداللہ۔ کی نام ہے؟ حضرت عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ دے والد گرامی دا نام ہے حضرت عثمان، انہاں دی کنیت ہے ابو قحافہ۔ آپ دی والدہ ماجدہ دا نام اسم گرامی ہے حضرت سلمہ، انہاں دی کنیت ہے ام الخیر۔ اور چھٹی پشت کے اندر آپ دا شجرہ نسب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پاکیزہ نسب دے اندر جا کے ملتا ہے۔ جناب مرہ تک حضرت ابو بکر صدیق دا ماں والوں بھی اور باپ والوں بھی شجرہ نسب حضرت نبی پاک علیہ السلام دے شجرہ نسب دے نال جا ملتا ہے، جناب مرہ تک۔ اس اعتبار نہ بھی مناسبت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جہلیت اندر جدوں ہر گھر دے اندر بتاں دی پوجا ہو رہی سی،
اکی اسلام لے آن تو بعد زندگی چ انقلاب آنا، اکی اسلام لے آن تو پہلے ہوش سنبھالیا ہر گھر دے اندر چکے وہ سارے تو مشرک سن، مکے والے بتاں دی پوجا کرتے سن، مختلف قسم دے انہوں نے خدا بنائے سن، اے بارش والا ہے، اے رزق دین والا ہے، اے اولاد دین والا ہے، اے فلاں شاہ دین والا ہے، اے فلاں شاہ دین والا ہے، مختلف قسم دے انہوں نے بت بنائے ہوئے سن اور انہوں نے سجدہ کرتے سن، انہوں نے الہ منتے سن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت اندر بھی بتاں دی پوجا نہیں کیتی، اور زمانے جاہلیت اندر جدوں ہر گھر دے اندر شراب عام پیتی جاندی سی، عام شراب نوشی سی، ابو بکر صدیق نے اس ماحول دے اندر بھی شراب پینا تے دور دی گل ہے ایک قطرہ بھی زبان تے نہیں رکھیا۔ یہ چھوٹی گل نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ زمانہ جاہلیت اندر نہ شراب پیتی نہ بتاں دی پوجا کیتی، بلکہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے، آپ کے والد گرامی ابو قحافہ چونکہ وہ بتاں دی پوجا کرتے سن، لے کے بت خانے چ آ گئے، کہنے لگے بیٹا بیٹا عبداللہ اے ساڈے خدا نے، اسی انہاں دی عبادت کرنے ہیں، انہاں دا تعارف کروایا۔ ابو بکر صدیق ہے تے بچپن سے سن مگر اللہ نے ذہانہ دیتی ہے، اور کیسی دیتی ہے؟ خیال آ گیا یہی خدا نہیں، ایک میں خدا ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق والد کہنے لگے کہ میں ایک چھوٹا جا کام میں کر کے واپس آیا، بیٹا تو اتنے رک بت خانے دے اندر ہی، کہہ کے باپ باہر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق جڑا بتاں دا سردار سی نا او دے قریب چلے گئے تے مخاطب ہوئے، کہنے لگے اے بتاں دے سردار تینوں یہ سردار منتے ہیں، انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوا مینوں کھانا کھلا، میں بھوکا ہوا مینوں کھانا کھلا، تو جو خدا ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر فرمایا انی عار فاکسنی، میں ننگا ہوا مینوں کپڑے پہنا، کوئی جواب نہ آیا۔ قریب ایک پتھر پیا، آپ نے پکڑیا اٹھایا، صداقت بھریا بازو لہرا کے نہ جو اٹھا کے مارن لگے، تے مارن تو قبل پھر جملے بولے، فرمایا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَمْنَعْ نَفْسَكَ، تو مینوں کھانا نہیں کھلا سکیا تے نہ صحیح، تو مینوں کپڑے نہیں پہنا سکیا تے نہ صحیح، فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا، اگر تو الہ ہے، اگر تو خدا ہے تو فَمْنَعْ نَفْسَكَ، اپنے آپ نے میرے کو بچا ہی لے۔ لفظ کیسے جاندار ہے، فَمْنَعْ نَفْسَكَ، اپنے آپ نے میرے کو بچا ہی لے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ابو بکر صدیق نے زور نہ پتھر ماریا، اس بت دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، پاش پاش ہو کے جدو گر گیا، شور ہویا، آپ دے والد آئے دیکھیا تے ورتے ہر چکم ہو کے کہنے لگے پترا یہ کی کیتا ہی؟ ابو جو دیکھ رہے ہو، ابو جو دیکھ رہے ہو، بڑے غصے نہ پکڑے، بازو تو پکڑ کے نہ لے کے گھر آ گئے، تے غصے دا اظہار جدو ویکھیا نا، چہرے دے تاثرات دیکھے، آپ دی والدہ ترکی چڑھ چڑھ کے آیا، بت نو توڑ آیا، ساری گل سنائی۔ آپ دی والدہ کہنے لگیاں اے میرے سرتاج من، میرے شوہر، اس بچے نو کچھ نہ کہنا، اینو جھڑکنا نہ، اینو کچھ نہ کہنا، اینو چھوڑ دیو۔ کیوں؟ جس رات پیدا ہویا نا، عاطف غیبی چ میرے کنا چ ایک ندا آ رہی سی، میرے کنا چ ایک آواز آ رہی سی، ایک صدا آ رہی سی، یا آمد اللہ علی التحقیق ابشاری فی الولد العتیق اسمہ صدیق لمحمد صاحب الرفیق۔ اے اللہ دی بندی تینو بشارت ہے، تینو خوشخبری ہے، بشارت ہوئے، اے جڑا تیری گود وچ آن والا بچہ ہے نا، یہ عام بچہ نہیں، اسمہ صدیق، دا نام صدیق ہوئے گا، دا نام صدیق ہوئے گا، لمحمد صاحب والرفیق، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان دا یار ہوئے گا، وہ دا دوست ہوئے گا، رفیق ہوئے گا، رفیق سفر ہوئے گا۔
بلکہ رفیق مزار ہوئے گا، یار غار ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی باتوں نہ نکل جائے کون جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں امام الانبیاء نے لینا پیار کیتا، تن من تن ہارس نے حضور تو وار کے وخا چڑھیے۔ ابو بکر صدیق دا مشن ہے یہ، آپ دا مشن ہے یہ، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے۔ مزے نال محبت نہ بولنا ہے، فضا گونجے کا آواز نہ مزہ ہی ہونا چاہیے۔ صرف میں تواڈے ذوق دی ترجمانی واسطے بڑی جلدی نہ آغاز کر رہے ہیں۔ آکھو ذرا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے۔ محشر نو شفاعت لئی سرکار ضروری نے۔ کدا عقیدہ ہے وے سجاد چوکی آخر رہا، محشر نو شفاعت لئی سرکار ضروری نے۔ محشر نو شفاعت لئی سرکار ضرورت نو کی پتہ ہوئے اپنی رشتہ داریاں نبھان والیاں، اپنی یاریاں نبھان والیاں، اپنی قرابت داریاں نبھان والیاں، اپنی تعلق داریاں نبھان والیاں۔ فلاں میرا یار ہے، میرا فلاں پارٹی نہ تعلق ہے، میرا فلاں پارٹی نہ تعلق ہے، میرا فلاں ایم پی نہ واسطہ ہے، میرا فلاں وزیر نہ واسطہ ہے۔ اوے دنیا دارو، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا، میں انہاں دی گل سنا رہا ہاں جنہاں رشتے داریاں نہیں ویکھیاں، جدوں ویکھیا ہے نبی دیاں یاریاں ول ویکھیا ہے۔ اپنی رشتہ داریاں نہیں، نبی دیاں یاریاں نو مقدم جانے ہیں، حضور دیاں یاریاں نو مقدم جانے ہیں، اور یہی حرف آخر رکھیا ہے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضرور۔ مزہ ہونا چاہیے، جھوم کے آنکھوں نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے۔ محشر نو اوے پتہ تے قیامت والے دن لگنا ہے، پھر تیریاں پارٹیاں کتھے جانیاں نے، پتہ تے میدان محشر چ لگنا ہے۔ اس واسطے اج ویلا ہے، اج ٹائم ہے، آ جاؤ مصطفیٰ دیاں زلفاں دے اسیر بن جاؤ، حضور دیاں زلفاں دے قیدی بن جائیے، حضور نہ پیار کریے تو فارمیلٹی پوری کرنی چھڑ دئیے، رسمی مسلمان نہ بنیے، آؤ آرٹیفیشل نہ بنیے، سچے حضور دے غلام بن جائیے۔ تائیں دیاں نا رشتے ضروری نے نہ یار ضرور نے۔ محشر نو جدو ماں بھی منہ موڑ جاوے گی، جدو باں بھی منہ موڑ جاوے گا، جدو تیرا پتر تینوں چھڑ جاوے گا، پڑھو کتاباں، وقت ہوندا میں تفصیل چ جانا، تیرا پتر تینوں چھوڑ جاوے گا، تیرا بھائی تینوں چھوڑ جاوے گا، تیرے یار تینوں چھوڑ جاون گے، رشتہ دار چھوڑ جاون گے، کوئی بندہ کم نہیں آوے گا، پھر کی ہونا ہے؟ محشر نو شفاعت لئی سرکار ضروری نے۔ محشر نو محشر نو شفاعت لئی۔ ہن میں یہ دیتے واقعہ سنانا، پھر سر سناواں گا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آنے والوں، حضور دے عاشقوں، آؤ میں عاشق صادق دی گل سنا رہا، میں تاجدار صداقت دی گل سنان لگا۔ کون جنہوں نے ہر قدم تے حضور نہ وفا کر کے بخائیے؟ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اللہ دا حکم آیا، سونے آمین دیا گلنا والیاں، سونے نکل
رسالت دا اعلان کرو۔ حضور نو اللہ دا حکم ہو گیا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اے دن اعلان نبوت واسطے سب تو پہلے حضور نے مکے دے سردار نے بلایا، جڑے مکے دے چودھری نے، مکے دے چودھری نے بلایا، مکے دے سرداراں نے بلایا، مکے دے رئیساں نے بلایا، مکے دے امیراں نے بلایا، سارے بلا کے میرے نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا تے بلایا تے حضور پہاڑی دے قریب کھڑے نے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے مکے دے سردارو، انہاں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو کی کہنا چاہ رہے ہو، سانو کیوں بلایا ہے، کدے واسطے بلایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اج تواڈے نال بڑی ضروری گل کرنی ہے، اج بڑی خاص گل کرنی ہے۔ انہاں کہ جی دسو سانو کدے واسطے، حکم کرو کیڑی گل ہے؟ اللہ دے حبیب علیہ السلام ہوں مندر رکھاں کے لے آ کے گل سنی آ جائے پھر گل دا مزہ آئے گا۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تانوں آکھاں اے پہاڑی دے پچھوں ایک بہت بڑا لشکر آ رہے ہیں، لشکر جرار آ رہے ہیں جنہاں تواڈے تے حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، تواڈے تے حملہ آور ہونے والے ہیں، کیا میری گل نو تسلیم کرو گے؟ کیا میری گل دا اقرار کرو گے؟ کیا میری گل نو منو گے؟ ایک نہیں بولیا، دو نہیں بلکہ بیک زبان سارے سردار بولے تے بولن والا کوئی عام بندہ نہیں، سردار بول رہے ہیں، بابا جی چودھری بول رہے ہیں، سرداراں نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیویں دی گل کردے ہو، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تسی آکھو لشکر آ رہے ہیں تے اسی تہاڈی گل تے یقین نہ کریے۔ انہاں کہا سانو قسم ہے اسی تہاڈی گل تے یقین کرنے ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اساں جدوں ویکھیا ہے، جدوں ویکھیا ہے تیری زبان چوں سچی نکلدا ویکھیا ہے، جو سنیا ہے تیری زبان تو سچی سنیا ہے، کدی تیری زبان سے جھوٹ نکلی آئی نہیں۔ حضرات ہن مکے دے سردار کہہ رہے ہیں، حضور نے پھر فرمایا اے مکے دے سردارو پھر سوچو، اگر میں تانوں آکھاں انداز ویکھو میرے نبی دا، اگر میں تانوں آکھاں لشکر جرار آ رہے ہیں، بڑا بڑا لشکر آ رہے ہیں، انہیں تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا، میری گل نو منو گے؟ انہاں کیا ہاں اسی مننے ہیں، اقرار کرنے ہیں۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا واقعی میری گل دا اقرار کرو گے، واقعی میری گل تے یقین کر دے ہو، میری زبان تے اینا تھانوں اعتماد ہے؟ انہاں کہا ہاں ہاں بالکل، اساں 40 سال زندگی دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری زندگی نو ویکھی ہے، بچپن ساری اکھاں دے سامنے، جوانی ساری اکھاں دے سامنے، لین دین سارے معاملات اساں ویکھے نے، اساں ویکھے آئے ہیں، زمانے نو جھوٹ بولدیاں تے ویکھے آئے ہیں، مگر اے سونا تیری زبان چوں جدوں نکلے آئے بس سچی نکلے آئے، تیری زبان چوں سچی نکلے آئے۔ تے قرآن میں اعلان کرتا ہے فرمایا والذی فرمایا اے او ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی ہے، اے او ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی ہے۔ حضرات بہادر نکل جائیں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم حضور نے فرمایا واقعی یقین کر دیں ہو؟ انہاں کہا ہاں بالکل یقین کرنے ہاں۔ اس مقام تے لے آ کے ہن میرے نبی نے لب کھولے، فرمایا لفظ سنیا جے، حضور نے فرمایا اے مکے دے سردارو میں اعلان کرنا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کیا دیو اللہ کے فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، آؤ فسقوں فجوں سے نکلو، رستوں ہدایت دے پیکر بن جاؤ، آؤ جہنم دے گڑیاں سے نکلو، جنت دے باغاں دے حقدار بن جاؤ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری، چونکہ حضور کے بشارتاں سنان آئے نے، حضور کے خوشخبریاں سنان آئے نے۔ حضرات ان کی ہویا میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا، میں اللہ دا رسول بن کے آیا، آؤ مینوں منو، میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ جو ہی اینی گل حضور دی زبان سے آئی ہے، جنہیں ایک لمحہ پہلے اقرار کر رہے ہیں اے محمد تیری زبان تو کدی جھوٹ نکلے ہے نہیں، فوراً ایک لمحے تو بات کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو سانو اس واسطے بلایا جی؟ ماد اللہ کوئی گالیاں دے رہے ہیں، نقل کفر نباشد، کوئی میرے نبی نے کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، حضور کے خلاف نازیبہ لفظ بولے جا رہے ہیں، بلکہ ابو لہب کیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جان کیا تو سانو اس قوم سے بلایا ہے؟ کافر بول رہے ہیں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ صاحبہ سارے زبان درازیاں کر رہے ہیں، میرے نبی ویکھ رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے سونیا تو نہیں بولنا، بس اسی جانیے تے ساڈا کم جانے۔ ہن انہاں دی گل دا جواب سونا تو نہیں دینا، یہ جواب اسی دیواں گے۔ چنانچہ قرآن و سمندر نو بیان کر دیں، تبت یدا ابی لہب و تب، پوری صورت نازل ہوئی۔ ہن کہنا ہے چاہنا وا جدوں ادھر کفار میرے نبی دے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، ایک بندہ کھلوتا ہویا ہے اس مجمع دے اندر، کدی اپنی قوم ول ویندا ہے، انہاں سرداراں ول ویندا ہے، کدی ودھا دا مکھڑا پیا ویندا ہے، کدی انہاں ول ویندا ہے، کدی حضور ول ویندا ہے۔ تے کی ہویا؟ بازو بلند کر کے آکھیا خاموش ہو جاؤ، میری گل سنو، میں کی کہنا چاہنا، میرا فیصلہ کی ہے۔ ہن اس ویلے تمام مورخین نے لکھیا ابو بکر صدیق پورے مکے دے سردار سن، ہر پرے دا فیصلہ ابو بکر صدیق تے مکدا سی، جڑا فیصلہ ابو بکر کردے سن وہی فیصلہ ہر بندے نو منظور ہوندا سی، یعنی کوئی پرے ایسی نہیں سی جڑی ابو بکر صدیق تے نہیں سی مکدی۔ انہاں کہا ساڈا سردار ہے، چلو اپنے سردار دی گل سننے ہاں۔ بکر صدیق بول کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گل پہلے کی تھی یہ دوبارہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے آیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا۔ این لفظ بولے نے ابو بکر بول کے آندے نے او مکے دے کافرو تسی نہیں من دے نام لو، میں اعلان کرنا وا، علل اعلان میں کہنا وا محمد اللہ کا سچا نبی بن کے آیا ہے۔ فرمایا میں اقرار کرنا، میں اظہار کرنا، میں اعلان کرنا۔ حضرات بڑے مجمع دے اندر گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے۔ جدوں ابو بکر صدیق نے کیتی ہے تے سامنے کوئی بھی عام بندے نہیں، وہ بھی رشتہ دار کھڑے نے، عام بندے نہیں، رشتہ داریاں نے تے بڑیاں قریبی رشتہ داریاں نے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ صاحبہ سارے کافر بولے کہنے لگے ابو بکر تینوں ہوش تے ہے، تینوں خیال تے ہے، تو کیڑی گل پیا کرنا ہے؟ وہ ایڈا وڈا فیصلہ کر دیتا ہی بغیر سوچے سمجھے، اسی تے تینوں بڑا سمجھدار منتے رہے ہاں، لیکن اج دا فیصلہ تیرا سمجھداری والا نہیں۔ فرمایا کی مطلب؟ انہیں آخیا رشتہ دار کہنے لگے ہن رشتہ داری آ گئی ہے، یارو تسی بھی رشتہ داریاں والے ہو، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نے، انہاں نوں پوچھو جدوں رشتہ دار کٹھے ہو کے آ جان انہاں نوں اٹھانا بڑا اوکھا ہی ہوندا ہے۔ رشتہ داری نوں اٹھانا، انہاں نوں اٹھانا، خالی موڑنا، انہاں دا مطالبہ نہ پورا کرنا ایک سوکھا کام نہیں ہوندا۔ ساری برادری ایک پاسے ہوئے تے ایک بندہ ایک پاسے ہوئے، فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے۔ رشتہ دار بول کے کہنے لگے ابو بکر خیال کر اسی تیرے رشتہ دار ہاں، تیرے یار بھی ہاں، تیرے سجن بھی کھلوتے ہوئے نے، اسی تیرے نہ کاروبار دے معاملات بھی ساڈے نہ چلدے نے۔ ابو بکر تینوں اپنا سردار بھی بنایا ہے، اس سرداری بھی تیرے کولوں لے لیں گے، رشتہ داری دا بھی بائیکاٹ کراں گے۔ کہ تو اعلان کیتا ہے کہ ساڈا اعلان نہیں سننا، کہ تو اعلان کرن تو بعد نہیں ہونا، اسی بھی تینوں ملنا گوارا نہیں کراں گے، اسی بھی تیرا بائیکاٹ کراں گے۔ اور رشتہ داریاں جدوں رشتہ داراں نے انہاں اعلان کیتا ہے، یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں سی، ابو بکر تیرا بائیکاٹ کراں گے، کوئی تینوں ملنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا، سرداری دے عہدے تمہیں تینوں منحرف کراں گے۔ ابو بکر صدیق جدوں دھمکیاں دتیاں جا رہی نے، پہلے ابو بکر میرے نبی ول ویکھ رہے سن، ہن منظر عجیب بنیا ہے۔ میرے نبی کدی ابو بکر ول ویندے نے، کدی انہاں لوکاں ول ویندے نے، انہاں سرداراں ول ویندے نے۔ ابو بکر ڈول تے نہیں جاندا، ابو بکر گھبرا تے نہیں جاندا۔ آخر رشتہ دار کہہ رہے ہیں اسی تیری برادری دا بائیکاٹ کراں گے، اسی رشتہ دار ایک پاسے ہوواں گے، تو کلا ہی ہوے گا۔ ابو بکر نے فیصلہ کی کیتا ہے، فرمایا او میرے رشتہ دارو، او میرے یارو سن لو تے کان کھول کے سن لو، تسی تے آندے ہو اسی ملاں گے نہیں، ابو بکر ملنا تے دور دی گل ہے، نبی دے گستاخاں نوں ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا، ملنا تے دور دی گل ہے، ابو بکر ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا۔ پھر ابو بکر نے یہ جملہ بولیا جدی ترجمانی میں کرن لگا اپنے لفظاں دے اندر۔ ابو بکر صدیق نے بول کے آکھیا اوے رشتہ دارو سن لو، نہ رشتے ضروری نے
دیتی ہے اور آنکھوں ذرا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے محشر نو شفاعت لئی سرکار ضرور ابو بکر صدیق رشتہ دار سامنے کھڑے ہیں ابو بکر تیرا بائیکاٹ کریں گے آقا کوئی گل نہیں کوئی پرواہ نہیں تیرے سرداری دا عہدہ بھی تیرے کو لے لیں گے فرمایا کوئی پرواہ نہیں کاروباری معاملہ ڈسٹرب کریں گے کوئی معاملہ نہیں کوئی پریشانی نہیں تے حضور بے کی آندے نے ایک مایا تو مل جائیں عشق ہے نا ایک مایا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی کوئی گل نہیں کوئی پرواہ نہیں کوئی نہیں ملتا نہ ملے ابو بکر انہوں ویکھنا بھی کو ملنا تو دور دی گل ہے ابو بکر ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا یہ دا نا ایمان ہے یہ دا نا ایمان ہے